نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ما بین العبد والکفر ترک الاسلام، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا اس کا نام جون سا بھی ہو، یہ کافر ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو چکا، وہ کافر ہو چکا۔ اب ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو مسلمان شو کریں، کسی کا نام عبداللہ ہے، عبدالحق ہے، غلام رسول ہے، غلام نبی ہے، غلام اللہ فلاں فلاں نام ہے، باپ مسلمان ماں مسلمان سارے مسلمان، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ اس کے نبی کے کاغذات میں وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو آپ کا باس ہے، ہم سارے ملازم ہیں، باس نے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے سارے ملازمین کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ اس کے اندر اپنے نام نہ لکھوائے اور آگے یہ کام کرتا جائے، اوور ٹائم میں لگائے، دن رات طے کرے، تو بتائیے مہینے کے آخر میں اس کو سیلری مل جائے گی؟ جی اس کو تنخواہ مل جائے گی؟ بالکل یہی مثال ہے کہ ایک بندہ نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرے تو دنیا میں تو ٹھیک ہے، لوگ اس کے ساتھ مسلمان والا سلوک کریں گے، لیکن قیامت کے دن اس کو ہندوؤں کی صفوں میں اور یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم کی صفوں میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا کہ یہ بندہ قیامت کے دن دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آگے پیچھے دیکھے گا، یہ بڑا حیران ہو جائے گا کہ یار میرے یہ دائیں بائیں سارے کافر ہیں، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی آغا خانی، کوئی کون وہ میں مسلمان تھا دنیا میں، تو میرے دائیں بائیں سجے کھبے مسلمان ہونے چاہیے، یہ کافر کیسے آگے؟ میں تو مسلمان تھا۔ تو جواب دیا جائے کہ میرے بندے دنیا میں تیرے کام کافروں جیسے تھے، دنیا میں تیرے کام کافروں جیسے تھے۔ اب دنیا کے اندر نا ہم اعمال کرتے ہیں، قبر کے اندر آرام کرتے ہیں، قبر میں کسی کو سزا نہیں ہوگی، صرف چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قبر میں سزا ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کو قبر میں عذاب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ بندہ جو بے نمازی ہو اس کو قبر میں سزا ہوگی۔ کس کو ہوگی؟ بے نمازی کو۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے قبر میں بے نمازی کو 3 سزائیں ہوں گی، بے نمازی کو 3 سزائیں ہوں گی۔ نمبر 1 کہ بے نمازی کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میت کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں اس دائیں پسلیوں میں یوں گھس جائیں گی، قبر تنگ کر دی جائے گی۔ نمبر 2 بے نمازی کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی، بے نمازی کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ بے نمازی کی قبر میں اتنا بڑا سانپ ہوگا کہ اس کے صرف ناخن اتنے بڑے ہوں گے کہ 3 دن 3 رات بندہ چلتا رہے اس کے ناخن ختم نہیں ہوتے۔ اب اس کی انگلیاں کتنی بڑی ہوں گی، اس کے ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے، پھر وہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا تھوڑا ہوگا بڑا، جس کو ہم دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے مارتے ہیں، گرز، وہ لوہے کا تھوڑا ہوگا، وہ اس میت کو مارے گا۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ مارے گا تو 70 ہاتھ وہ مردہ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ جس سے بال کو زور سے مارتے ہیں نہیں جی تو بال واپس آتی ہے، یوں 70 ہاتھ زمین کے اندر چلے جائے گا، اور پھر وہ تھوڑا اٹھائے گا، دوبارہ مردہ اوپر آ جائے گا، اور قیامت تک اس کو ہمیشہ مارتا رہے گا۔ تو مردہ کہے کہ ظالم تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ تو یہ سانپ کہے گا مجھے میرے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے نماز فجر ضائع کرنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک مارتا چلے جاؤں۔ مجھے میرے اللہ نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے نماز ظہر ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارتا چلے جاؤں،
اور نماز عصر ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک مرتا چلے جاؤں، اور نماز مغرب ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک مرتا چلے جاؤں، اور نماز عشاء ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک تو مرتے چلے جاؤں، قیامت تک اس میت کو قبر کے اندر عذاب ہوتا رہے گا۔ بھائی یہ 2000 جو ہے نا اللہ معاف فرمائے 6 یا 5 کی بات ہے، ان دنوں یہ پتنگ بازی زیادہ ہوتی تھی، لوگ نا بو کاٹے زیادہ کرتے تھے۔ تو یہاں گڑھ میں ایک نوجوان تھا، اس کی یہ میموری کارڈ اور سی ڈی ڈی وی ڈی یہ موسیقی میوزک کا ساز و سامان، اس کا بہت بڑا کام تھا، ہر وقت 20-25 اس کے ملازم۔ وہ گیا 11-12 بجے دن کو شالمی مال لینے کے لیے، تو ڈور اس کے یہاں پہ لگی ہے گردن میں، تو وہیں پر وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بھائی دبئی اور ابو ظبی وہاں پر تھے، ان کو فون کیا، ان کا ٹکٹ ہو گیا، عشاء اعلان ہوا جنازے کا کہ رات کو عشاء کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا، لیکن میت جب گھر پہنچی ہے، میت کو غسل دیا ہے، جوں وقت گزرے اس کی میت سے تعفن بدبو گھن آنے لگے، میت اس کی پھٹ گئی، دائیں بائیں برف کے بلا کے رکھے گئے، نوجوان تھا 26, 27, 28 سال کی عمر، لیکن شرم کے مارے پردہ رکھتے ہوئے 12:30 بجے اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اور یقین کریں اس کے جنازے میں اتنا بڑا جنازہ تھا، کوئی بندہ داڑھی ٹوپی والا نہیں تھا۔ کیا چیز جی؟ کوئی بندہ داڑھی ٹوپی والا سوائے میرے نہیں تھا، کیونکہ سارے اس کے کسٹمر تھے، سارے اس کے کلائنٹ تھے، سارے اس کے گاہک تھے کہ بھائی بوس مر گیا، دکاندار فلاں بندہ مر گیا، وہ لوگ آئے۔ اب جی جنازہ پڑا، کسی کو جنازہ ہی نہ آئے۔ قصہ مختصر، اس کو زور سے پہلے دفنایا، اذان زور ہو گئی، ہمیں بھی جلدی تھی، تو جن دوستوں نے اس کو قبر میں اتارا تو ان کو نا نیچے سے کوئی گرمی محسوس ہوئی قبر کے اندر سے، تو انہوں نے کہا یار جلدی کرو، ہمیں باہر نکالو۔ پوچھا کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے یہ جو ہے نا ٹانگوں کے اوپر کے بال، یہ بال جھلس گئے تھے، اتنی قبر اس کی گرم ہوئی۔ اور جب باہر نکالا اور آخری سلیب، آخری تختہ اس کے پاؤں کی طرف رکھا گیا، ابھی مٹی ڈالنی شروع تھی کہ قبر کے اندر دھماکہ ہوا اور قبر کے اندر سے آگ کے شعلے باہر نکلے، اور اس کی قبر کے ساتھ بالکل بہت بڑا درخت تھا، وہ درخت بھی جل کر کوئلہ بن گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، میرے بھائی لوہے پہ لکیر ختم ہو سکتی ہے، پتھر پہ لکیر ختم ہو سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مبارک زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ہم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوڈو کھیلنے کے وقت ہے، واٹس ایپ کیا کہتے ہیں، فیس بک پہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، یوٹیوب چلانے کا ٹائم ہوتا ہے، گیم کھیلنے کے وقت ہوتا ہے، لیکن قبر بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اور قبر بنانے کے لیے ہم نے اینٹی دیوار تو لگانی نہیں بھائی، وضو کر کے جہاں ہمیں ٹائم ملے وہاں پر نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے سے ہماری قبر بن جائے گی۔ ہم جو 2 سجدے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیوں کرتے ہیں؟ رکوع ہے کہ قیام بھی ہے کہ ہر رکعت میں، لیکن ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں۔ یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ عبادت کا ہے اور دوسرا سجدہ شکرانے کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بت کے آگے نہیں جھکایا، تو نے مجھے گھوڑے کے آگے نہیں جھکایا، تو نے مجھے درخت کے آگے نہیں جھکایا، تو نے مجھے قبر اور مزار والے کے سامنے نہیں جھکایا، میرا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اپنے سامنے جھکایا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ 2 سجدے کس کے ہیں؟ اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں نا، ایک اعتبار سے جس کے جتنے زیادہ سجدے ہوں گے وہ اپنے کئی جانتے ہو نا، وہ اپنے سے اپنے قبر کو کشادہ کر رہا ہے۔ جس کی نمازیں جتنی زیادہ ہوں گی اس کی قبر اتنی کھل جائے گی، اس کی قبر، اور جس کی زبانی نمازیں جتنی کم ہوگی اس کی قبر اتنی زیادہ تنگ ہو جائے گی۔ اب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو سمجھو ہم ایک بالٹی بھر کر اپنے قبر میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہماری قبر کے اندر موت کے بعد جو آگ لگے گی وہ آگ بجھ جائے۔ جو قبر کی آگ ہے وہ دنیا کے پانی سے نہیں بجھتی، سمندر کا پانی ہو، دریاؤں کا پانی ہو، ندی نہروں کا پانی ہو، قبر کی جو نماز بجھے گی وہ سجدوں سے بجھے گی۔ قبر کی نماز کس سے بجھے گی؟ اب سجدے ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو نماز کیسے بجھے گی بھائی؟ قبر کی آگ۔ ہمارے اس اعتبار سے
دیکھو نا بڑی عجیب بات ہے، یہ دعا ہم سب کو یاد ہے، سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کا ترجمہ سب کو آتا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور یا اللہ میری اولاد کو بھی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نماز کے پابند بنا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اب یہ بچہ نماز میں یہی پڑھے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز کے پابند بنا، میرے بچوں کو بھی۔ اب اس کی شادی نہیں کی تو اس کے بچے کہاں سے ہوں گے نماز کے پابند؟ اس کو تو پھر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو 55 سے لے کر 55 تک نماز پڑھتے رہو۔ کیا؟ 55 سے لے کر 55 تک، 55 سے لے کر بڑھاپے تک کچھ بھی ہو، خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارے بچے نہیں ہوئے، لیکن ابھی سے بچوں کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، جو باپ خود ہی بے نمازی ہو، بتائیے اس کے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ جو باپ خود ہی بے دین ہو، مجھے بتائیے اس کے بچے دیندار کیسے بنیں گے؟ بھائی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے دیندار ہوں، ہمارے گھر والے دیندار ہوں، تو ہمیں کم سے کم دیندار بننا ہوگا، اور ہمارے دیندار بننے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ نماز ہے۔ نماز یوں سمجھو، نماز اسلام کے لیے روح ہے، جیسے ہمارے بدن کے لیے روح ہے نا، تو روح کے بغیر ہمارا بدن ختم ہے، ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، مردہ ہے۔ ایسے ہی جس مسلمان کی زندگی میں سب کچھ ہے، سخاوت بھی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، مسکراہٹ ہے، حسن اخلاق ہے، حج ہے، عمرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بدن میں نماز نہیں ہے، اللہ اس کے نبی کے نزدیک یہ کافر ہے، یہ مردہ ہے، چونکہ اس کے بدن میں روح ہی نہیں ہے۔ اب جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے 2-3 اتوار پہلے ہماری مسجد الجماعت تھی، ہم نے گشت کیا، ایک بندہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا، پہلی دفعہ، تو مغرب کے بعد بیان ہوا تو اس نے کہا جی میرے بات سنو۔ وہ سناؤ بھی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی آج تک کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، چور بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری تو اتنی زیادہ زندگی ہو گئی ہے، آج تک میں نے کسی نمازی کو گندے کاموں سے رکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا۔ قرآن کریم 21واں پارہ پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے سچے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان ہوں، ایک نوجوان ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر پوری رات چوری کرتا رہتا ہے، پوری رات کبھی شراب پی، یہ کر وہ کر، گندے کام کرتا رہتا ہے، اور صبح کی اذان ہوتی ہے اور پھر آ کے مجھ سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، فرمایا کہ وہ نماز چھوڑے یا گندے کام چھوڑے؟ چونکہ نماز اس کو گندے کاموں سے روکتی نہیں، بتایا وہ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے عن قریب اس کو اس کی نماز گندے کاموں سے روک دے گی، عن قریب اس کو اس کی نماز گندے کاموں سے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ نماز پڑھتا رہا، ایک دن سجدے میں گیا، اس کے دل میں شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ یار دیکھو میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گندے کام بھی کرتا ہوں، تو مجھے شرم آنی چاہیے۔ اللہ پاک نے گندے کاموں سے، چوری سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج ہماری زندگی سے گندے کام کیوں نہیں نکلتے؟ کہ ہم نمازی نہیں ہیں، ہم چت کبرے نمازی ہیں، ہم ڈبے نمازی ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، کبھی کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی جو دکان کبھی کبھی کھلے، ایمان سے بتائیے وہ دکان چل جائے گی جی؟ ہفتے میں 7 دن ہیں، 8ویں دن چھٹی ہے، ہاں جی، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، ٹھیک ہے جی، 7 دن 8ویں دن چھٹی ہے، لیکن جو دکان ہفتے میں 4 دن کھلے اور 3 دن نہ کھلے وہ دکان چل جائے گی؟ جو کارخانہ، جو فیکٹری ہفتے میں 3 دن کھلے اور 4 دن بند ہو وہ چل جائے گی؟ تو اسی طرح جو مسلمان ہفتے میں 2 دن 3 دن نماز پڑھے اور بقایا وہ نماز ہی نہ پڑھے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ یقین جانیے، اگر ایک مسلمان کے ہاتھ میں کروڑ دانے کی تسبیح ہو، کتنی کی؟
اور وہ یہ کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ شکر یا اللہ شکر، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے رسول کی کاغذات میں یہ نہ شکر ہے، اللہ اس کے رسول کے کاغذات میں، لیکن ایک بندہ شکر ادا نہیں کرتا، زبان سے لفظ شکر نہیں کہتا، الحمدللہ نہیں کہتا، لیکن 5 وقت کے نمازی ہے، جو ہی اذان ہوئی تو اپنی نوکری چھوڑی، اپنے کاروبار چھوڑا، ہاتھ منہ دھوئے، جا کر اللہ کو 2 سجدے کر دیے، اس کے بعد شکر ادا کر دیا، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے نمازی بنایا اور تو نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ اس کے نبی کے کاغذات میں یہ شکر گزار بن جائے۔ یہ کیا جی؟ اور آخری واقعہ، ٹائم آپ کا ذہن ہو، آخری واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ موت کے بعد میرے ساتھ جس کی قبر بنے گی مجھے وہ بتا دیا جب بندہ، مجھے وہ بندہ سمجھ آ رہی ہے نا، مجھے جب بندہ بتا دیا جائے، اللہ پاک نے ان کو بتا دیا خواب کے اندر کہ فلاں گلی میں فلاں محلے میں ایک خرادی ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے، وہ تمہارا پڑوسی ہوگا تمہاری موت کے بعد، تمہارے ساتھ اس کی قبر بنے گی۔ امام صاحب حلیہ تبدیل کر کے، لباس تبدیل کر کے، عام نارمل سے بندہ بن کے اس کی دکان پہ چلے گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی خیر ہے، حال احوال پوچھے، تو بات چیت کرتے کرتے اذان ہو گئی مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اب جو سامنے لوہا گرم رکھا ہوا ہے اس سے تھوڑا یوں اوپر اٹھایا ہے ہوا میں اس لوہے پر مارنے کے لیے، اذان ہو گئی، میرے ہاتھ کو دیکھنا، یا اوپر ہی اس نے ہاتھ کو یوں کھول دیا ہاتھ کو، اور تھوڑا پیچھے سے نیچے گرا ہے، اور ہاتھوں کو نیچے کر کے ہاتھوں کو یوں جھاڑا اور کپڑوں کو جھاڑا، اور امام صاحب کو کہا کہ چلو اب نماز پڑھتے ہیں جی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ کا لوہا گرم تھا، اس پہ 2-4 تھوڑے مار دیتے۔ فرمایا نہیں، لوہا تو گرم تھا لیکن اگر میں 2-4 تھوڑے مارتا میری قبر اور زیادہ گرم ہو جاتی، میری قبر اذان سے پہلے اس لوہے پر میرا ہاتھ تھا، میرا کاروبار تھا، اب اذان ہو گئی، اب اس میری دکان پر میرا حق نہیں ہے، میرے خالق اور مالک کا حق ہے، لہٰذا اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، اب میں مسجد جاؤں گا۔ امام صاحب بڑے خوش ہوئے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے میرا پڑوسی نمازی بنایا ہے، موت کے بعد، موت کے بعد میرا پڑوسی نمازی بنایا ہے۔ دیکھو نا کیسے مسلمان ہیں، شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے، ندامت بھی نہیں ہوتی ہے، افسوس بھی ہمیں نہیں ہوتا کہ نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، بڑے فخری انداز سے چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ بھائی کس چیز کے مسلمان ہیں یار، کسی کے دکھ کی بات ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور اتار لیجیے، کس کے بعد جی؟ موسیٰ علیہ السلام، واقعات یاد کرنا ہے، ان کے بعد ایک اور ہوتا ہی ہے۔ اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، تو موسیٰ نے فرمایا جی بیوی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا مجھ سے، اب سارے نوجوان اب سمجھ گئے کون سا گناہ ہے، توبہ ہے؟ فرمایا ہاں بیوی توبہ کر، کسی کو نہ بتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو عورت نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام ایک اور بھی گناہ ہے۔ بھائی کیا کون سا گناہ ہے؟ تو عورت نے کہا کہ اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے شرم کے مارے بچوں کو ویرانے میں پھینک دیا، بچوں کو جھاڑیوں میں، تو میں چھپ کے دیکھنے لگی تو کبوں نے، چیلوں نے، کتوں نے، بلوں نے میرے بچے کی آنتوں کو، میرے بچے کی گردوں کو، میرے بچے کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ موسیٰ صاحب ناراض ہو گئے اور اس کو ڈانٹا جھڑکا، فرمایا دفع ہو جا، تو زانیہ بھی ہے تو قاتلہ بھی ہے، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ روتی روتی پیٹتی پیٹتی سر کے بال نوتی نوتی ہائے ہائے کرتی کرتی دور چلی گئی، ہائے میں برباد ہوگی، میں برباد ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بنی اسرائیل کے نزدیک تمہاری نظروں میں اس عورت سے بڑا کوئی گناہ گار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا فرمایا نہیں، اس سے بڑا گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ یہ زانیہ بھی ہے اور یہ قاتلہ بھی ہے، معصوم بچے کو قتل کر دیا، بچے کے کیا قصور ہے؟ بچہ آپ کسی کو دے دو، اس کو پھینکنے کا کیا تک بنتا ہے؟ قصور تو گندے کا اور گدی کا قصور ہے، بچے کے کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ گار ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نظروں میں، اللہ کے عرش کے فرشتوں کی نظروں میں اس سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئے اور وہ اپنے کام کو نہ چھوڑے اور کام کرتا رہے، نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ اللہ کی نظروں میں اس سے بڑا گنہگار وہ ہے۔
آج ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یقین کریے بغیر نماز کا ہم جو کام کاج کر رہے ہیں نا، یہ کام کاج نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہم اپنے لیے سانپ تیار کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کن کھجورے تیار کر رہے ہیں۔ جانتے ہو کن کھجورے کو؟ آپ کی سرائکی میں بتائیں کیا کہتے ہیں اس کو، اتنا بڑا ہوتا ہے، ہاں شو ریڈی۔ ہم اپنے بغیر نماز کے جو پیسے کمائی کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کینسر اور گردے فیل